بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في الحديث لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ایسا شخص لایا جاتا جس نے شراب پی ہوتی تو حضور فرماتے اضربو، اس کو مارو۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے کچھ لوگ ہاتھوں سے، کچھ لوگ کپڑے سے، کچھ لوگ جوتے سے اس کو مارتے۔ پھر حضور فرماتے بکیتوہ، اب اس کو ملامت کرو۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے مختلف لوگ مختلف بات کرتے، مختلف طریقے سے اس کو ملامت کرتے۔ متقیت اللہ، تم اللہ کا تقوی نہیں رکھتے۔ ما خشیت اللہ، کسی نے کہا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو۔ کسی نے کہا مستحییت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حیا نہیں آتی، تمہیں حیا نہیں چاہیے۔ لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا اخزاک اللہ، اللہ تجھے رسوا کرے۔ حضور نے یہ بات سنی تو حضور نے فوراً فرمایا لا تقولوا ہکذا، ایسا نہ کہو۔ لا تعینوا علیہ الشیطان، شیطان کی اس پر مدد نہ کرو، شیطان تو پہلے چاہتا ہے کہ وہ اس کو رسوا کر دے، تو رسوا کرنے والی بد دعا نہ دو اس کو۔ بلکہ حضور نے فرمایا ابو داؤد کی روایت میں ولیکن قولوا اللہم اغفر لہ وارحمہ، کہو اے اللہ اس کی بخشش فرما، اس پر رحم فرما۔ دوستو دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو حد جاری کی، اس کو سزا دی، صحابہ سے کہا مارو، اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اس کو ملامت کرو، چونکہ اصل مقصد سزا دینا نہیں ہے، اصل مقصد اس سے اس فعل بد کو، اس فعل قبیح کو چھڑوانا ہے۔ تو کچھ لوگ جو ہے وہ مار کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ نہیں آئندہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو جسمانی تکلیف مار سے کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، ہاں اگر ان کو کوئی بات کر دے تو وہ ان کو بہت گراں گزرتی ہے، اور اس وجہ سے وہ فعل قبیح چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا ان کو ملامت کرو، اور صحابہ میں سے بعد نے تو کیسے ہی خوبصورت طریقے سے اللہ کے تقوی کا، اللہ کی خشیت کا، اور مستحییت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کی۔ لیکن جب ایک آدمی نے اخزاک اللہ کہا تو حضور نے فوراً پلٹ کے کہا نہیں بھائی ایسا نہ کہو، کیونکہ شیطان تو چاہتا ہے کہ انسان رسوا ہو جائے، اسی لیے تو اس طرح کے فعل بد کرواتا ہے انسان سے۔ لیکن یوں کہ اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، تو اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کمال شفقت جو امت پر ہے وہ بھی معلوم ہو رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ شریعت نے یہ جو حدود کا نظام دیا ہے یہ بڑا ہی پاکیزہ، خوبصورت اور بابرکت نظام ہے۔ اس سے معاشرے سے بگاڑ، اور معاشرے سے یہ جو بے حیائی اور یہ جو درندے صفات کام کرنے والے ہوتے ہیں لوگ، وہ زنا ہو گیا، یہ بدکاری ہو گئی، چوری ہو گئی، ڈکیتی ہو گئی، اگر شرعی حدود قائم ہوں تو یہ گناہ معاشرے سے جڑ سے اکھڑ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔